جو کہ 8 اور 20 کی تراویح کے بارے میں، کہ وہی سوشل میڈیا کا سوال ہے کہ لوگوں نے کہا کہ 8 تراویح پڑھیں، کسی نے کہا نہیں 20 ہونی چاہیے. آپ نے فرما تو دیا، ایک دفعہ اور بتا دیں سب کو کہ 20 ہی ہونی چاہیے. ہاں بس 20 ہی ہونی چاہیے بھائی. اب آپ لوگوں کو کتنا بتائیں، اب بتا کے تھک گئے. اب یہ سوال تو ختم ہو جانا چاہیے، بس بتا دیا 20 ہیں، دیٹس اٹ. بلکہ وہ آج کی دنیا کے حساب سے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، 10 اور 20 میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ہر بندہ رسک کوئی بھی نہیں لیتا، رسک نہیں لیتا، ہر بندہ رسک سے بچتا ہے. تو یہاں رسک نہ لیں کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں کل کو اگر 20 ہوئی تو 8 اگر آپ نے پڑھی ہیں تو باقی کہاں سے پوری کریں گے، اور اگر اللہ کے ہاں جو وہ 8 ہوئیں تو آپ تو 20 پڑھ کے گئے تو ایکسٹرا ہی پیش کریں گے. تو لہٰذا ایکسٹرا پڑھیں تو آپ 20 پڑھیں، 20 میں 8 ہے، 8 میں 20 نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بس یہ سیدھی سی بات ہے. باقی دلائل شرعیہ اپنی جگہ موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر دوسری بات، چھوٹی سی بات، اسی بات کو آپ پلے باندھ لیں نا. دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 4 بڑے ائمہ ہیں فقہ کے، انہی کی تقریر دنیا کے اندر چلتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان میں سے کوئی بھی یہ 20 رکعت سے کم کا قائل نہیں ہے. تو اب اتنی موٹی سی بات اگر تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تو پھر عقل کی خرابی کہہ سکتے ہیں. نہ امام ابو حنیفہ 20 سے کم کے قائل ہیں، نہ امام مالک 20 سے کم کے قائل ہیں، نہ امام شافعی 20 سے کم کے قائل ہیں، نہ ابن حنبل قائل ہیں. تو کیا ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی؟ آج آپ کو 1400 سال کے بعد حدیث سمجھ میں آ گئی، اور آپ تو کہ تہمت لگا رہے ہیں ائمہ محدثین پر کہ فقہاء اسلام کو حدیثیں سمجھ میں نہیں آئی. تراویح تو 8 تھیں تو یہ اب امام شافعی 20 پڑھتے رہے. کوئی بھی ان میں سے 20 سے کم کا قائل ہے تو بتائیے مجھے. بلکہ امام مالک تو 44 کے قائل ہیں، امام شافعی 24 کے قائل ہیں، امام ابن حنبل بھی 24 اور 26 کے قائل ہیں. 20 سے کم کا کوئی قائل نہیں، صرف واحد امام ابو حنیفہ ہیں جو 20 کے قائل ہیں، یعنی کم سے کم عدد 20 اس کے قائل ہیں. لہذا 20 پر پھر سارے بعد والے سب اس پہ متفق ہو گئے، کیونکہ کم کے اندر تو سارے اکٹھے ہو گئے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا وہ 20 کے سب قائل. تو ان 4 بڑے اماموں میں سے ایک بھی 20 کے علاوہ کا قائل نہیں ہے. تو یہ موٹی سی بات آپ کو کہنے کے لیے کافی. جو 8 کی حدیثیں پیش کرے کو ان سے پوچھے یار یہ حدیث امام شافعی کو سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ آپ ابو حنیفہ کو تو خیر مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کہیں جی امام شافعی کو سمجھ نہیں آئی. ابن حنبل جو سعودیہ میں جن کی تقریر ہوتی ہے، امام شافعی جن کی مصر میں تقریر ہوتی ہے، امام مالک جن کی جزائر میں کیا کہتے ہیں نائجیریا وغیرہ میں تقریر ہوتی ہے، افریقہ کے ملکوں میں، تو ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی. بس اتنا سوال کریں آپ کو سمجھ میں آ گئی حدیث؟ ان میں سے ایک بھی 20 سے کم کا قائل نہیں ہے. ہاں واحد امام ابو حنیفہ جو 20 کے قائل ہیں، لہٰذا اس پر سارے متفق ہو گئے کہ یار بس 20 صحیح ہیں، کیونکہ 20 سے نیچے کوئی عدد نہیں. کیونکہ ہر بندہ اس میں 20، کیونکہ جو 44 کا قائل ہے 20 تو آ گئے نا اس میں، جو 26 کا قائل ہے 20 اس میں آ گئی، جو 24 کا 20 اس کے اندر آ گئی، تو سارے 20 پر متفق ہو گئے. اور حرمین شریفین میں یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر میں آج تک 20 پڑھی جا رہی ہیں. تو اس لیے بھائی یہ موٹی سی بات ہے. آپ جب یہ سوال کیا کریں کہ یار یہ بڑے بڑے امام ہیں ان کو حدیث سمجھ میں، آپ کو یہ انگریز کے آنے کے بعد، جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا 12ویں صدی میں، اور 12ویں صدی کے بعد جو ہے آپ کو جو انگریزوں نے یہ حدیث سمجھا دی کہ یہ 8 رکعت جو ہے تراویح ہے 20 نہیں ہے. تو ماشاءاللہ اگر ورنہ پہلے سارے اس کو ذکر کرتے. اور آپ جس کو 8 کو تراویح کر، وہ 8 اصل میں تراویح نہیں، وہ تو تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے. وہ تہجد کی نماز 11 رکعت ذکر کی جا رہی ہیں جن کے اندر 3 وتر ہیں. تو آپ تہجد کی نماز کو تراویح بنا رہے ہیں، تو یہ تو آپ کی جو وہ اب ہم عقل کو سلام ہی کر سکتے ہیں. سارا سال ایک چیز جو ہے وہ چلی آ رہی ہے تہجد، اور جناب وہ رمضان میں آ کے وہ تہجد جو ہے وہ تراویح بن گئی. یہ اچھی منطق ہے آپ کی. تو بارہ اس موضوع بھی اتنی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ بار بار بات کرنا بھی سمجھ سے بالا تر لگتا ہے. لیکن آپ حضرات بس 20 رکعت پڑھیں، جن کو اعتماد ہے ہم پر، تو 20 پڑھے. دلائل شرعیہ اسی کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ حضرت.